بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کی سب سے بڑی سفارتی ناکامی کا چہرہ زلمے خلیل زاد مستعفی۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ گھبرائیں نہیں، لانچنگ نئی ٹیکنالوجی کا معمول کا تجربہ ہے۔ چائنا۔ پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کو سمندری حدود میں داخل ہونے سے پھرتی سے روک دیا۔ امریکہ افغانستان سے متعلق ماسکو کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گا۔ T20 ورلڈ کپ میں انڈیا اور پاکستان کے میچ پر دوبارہ غور کا مطالبہ۔ دنیا کے مختلف خاندان ایک ہفتے میں کتنا کھا جاتے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ کے افغانستان سے انخلاء اور طالبان کے ملک کا کنٹرول حاصل کرنے کے 2 ماہ بعد افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے ایک بیان میں کہا تھا کہ زلمے خلیل زاد کی جگہ اس عہدے پر ان کے نائب ٹام ویسٹ آئیں گے۔ زلمے خلیل زاد نے جمعے کو اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا تھا۔ عہدہ چھوڑنے سے پہلے زلمے خلیل زاد کو جو بائیڈن انتظامیہ کے طالبان کے ساتھ پہلے رسمی مذاکرات سے خارج کیا گیا تھا۔ یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امریکہ کے افغانستان سے انخلاء کے بعد ہونے والے پہلے مذاکرات تھے، جو اکتوبر کے اوائل میں دوحہ میں ہوئے تھے۔ زلمے خلیل زاد نے اپنے استعفے کے بارے میں ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ وہ افغانستان میں پیدا ہوئے اور اس عہدے پر 2018 سے فائز تھے۔ انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، جس کے نتیجے میں فروری 2020 میں امریکی آرمی کے افغانستان سے انخلاء کا معاہدہ ہوا تھا۔ موجودہ اور سابقہ امریکی افسران نے میڈیا کو بتایا کہ اس عہدے پر اپنے 3 سالوں کے دوران زلمے خلیل زاد امریکہ کی سب سے بڑی سفارتی ناکامی کا چہرہ بن گئے تھے۔ امریکی افسران کا کہنا تھا کہ زلمے خلیل زاد نے طالبان کے آگے ہار مان لی تھی، افغان حکومت کو مسلسل کمزور سمجھتے رہے اور امریکن حکومت میں مختلف نقطۂ نظر سننے میں کم دلچسپی رکھتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت باسعادت کا جشن ملک بھر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے دارالحکومت اسلام آباد میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلسے، جلوسوں اور ریلیوں کا اہتمام کیا گیا، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا گیا۔ جلوس اور ریلیوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کے خصوصی دستے تعینات کیے گئے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو خوبصورت برقی کمکموں سے سجا رکھا تھا، جبکہ پارلیمنٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر سمیت سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں کو بھی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت ماڈل بھی سڑکوں پر رکھے گئے تھے، جو عوام کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ ہم اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی شان طریقے سے ملک بھر میں منائیں گے۔ چائنا نے کہا ہے کہ ایک نئی خلائی جہاز کی لانچنگ کا مقصد محض یہ دیکھنا تھا کہ آیا خلائی جہاز پھر سے استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ لانچنگ میزائل کی نہیں، خلائی جہاز کی ہے اور اخراجات نہایت ہی کم کرنے کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک آسان اور سستا راستہ ہو سکتا ہے جس کی بدولت انسان بڑے سکون سے خلا کی سیر کر سکیں گے۔ واضح رہے دوستوں کہ چائنا کے خلائی پروگرام کو اس کی آرمی چلاتی ہے اور اس کا ہائپرسونک اور دوسری ٹیکنالوجیز کی تیاری سے گہرا تعلق ہے، جس سے امریکہ کے ساتھ چین کا طاقت کا توازن بگڑ سکتا ہے۔
چائنا کا کہنا ہے کہ چین خلا کے انسانیت کے لیے سود مند استعمال میں دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ خلائی پروگرام کے ساتھ ساتھ ہائپرسونک ٹیکنالوجی میں اضافہ اور بعض دوسرے اقدامات سے چین انڈیا کے ساتھ لگنے والے بارڈر کے کچھ علاقوں اور جنوبی اور مشرقی چین کے سمندروں اور جزیروں پر دعویٰ رکھتا ہے، جبکہ امریکہ کو چین کے ان پروگراموں میں اضافے پر تحفظات ہیں۔ پاکستان بحریہ نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگاتے ہوئے پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے سے روک دیا۔ پاک بحریہ نے جاسوسی اور جنگی مقاصد سے چوری چھپے پاکستان کی حدود میں گھسنے کی کوشش کرنے والے بھارتی آبدوز کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی آبدوز پاکستانی سمندری حدود کے قریب موجود تھی اور پاکستان بحریہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہوئے پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تاہم پاک بحریہ کے طیارے نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے بھارتی آبدوز کا پتہ لگایا اور اسے پاکستانی حدود سے بین الاقوامی سمندر میں دھکیل دیا۔ پاک بحریہ نے چاہتے ہوئے بھی اس آبدوز کو تباہ نہیں کیا، بلکہ اسے سطح پر لانے کے بعد اسے یہ بتایا بھی کہ ان کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ بھارتی بحریہ اپنی آبدوزوں کو پاکستان کے خلاف تعینات کر رہی ہے، لیکن سمندری حدود کے دفاع کے لیے پاک بحریہ ہر لمحہ تیار ہے اور کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ کی جانب سے پاکستان کی سمندری سرحدوں کی حفاظت کے لیے سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا تیسرا واقعہ ہے جس میں بھارتی بحری آبدوز کا وقت سے پہلے ہی سراغ لگا لیا گیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے متعلق ماسکو میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گا۔ دوسری جانب افغانستان کے نئے حکمران پر امید ہیں کہ ماسکو کانفرنس دیگر ممالک سے ان کے سیاسی اور معاشی تعلقات میں بہتری اور افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے کا راستہ کھلے گا۔ ماسکو کانفرنس میں امریکہ، چائنا، پاکستان، ایران اور انڈیا کو مدعو کیا گیا تھا۔ امریکہ کے اس کانفرنس میں شریک نہ ہونے کے بعد صورتحال میں تبدیلی آئی ہے۔ طالبان اپنے ماسکو دورے کے دوران مختلف ممالک کے نمائندوں کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر مذاکرات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ روس افغانستان کے مسائل کے حل کے لیے 2017 سے مذاکرات کے ماسکو فارمیٹ کا اہتمام کر رہا ہے۔ 2017 سے ماسکو میں مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں۔ انڈیا نے بھی مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کی ہے۔ انڈیا کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ انڈیا کو 20 اکتوبر کو ماسکو فارمیٹ میٹنگ میں مدعو کیا گیا ہے اور وہ اس میں شرکت کرے گا۔ روایتی حریف پاکستان اور انڈیا کے درمیان کرکٹ میچ سے پہلے اکثر تنازعات سامنے آتے رہتے ہیں اور اب 24 اکتوبر کو ہونے والے ICC T20 ورلڈ کپ میچ سے پہلے بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ انڈیا کے یونین منسٹر گری راج سنگھ نے دونوں ممالک کے کشیدہ تعلقات کے پیش نظر میچ کے انعقاد پر دوبارہ غور کرنے کا کہا ہے۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ انڈیا کے زیر انتظام مقبوضہ آبادی میں جو انڈین فوجیوں کو مارا جا رہا ہے، کیا اس کی بنا پر پاکستان اور انڈیا کا میچ منسوخ ہونا چاہیے، تو اس پر گری راج سنگھ کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں میچ کے انعقاد پر دوبارہ غور کیا جانا چاہیے، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ ایک اور پنجاب کے وزیر برکت سنگھ نے میچ منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں کسی بھی ایسے عمل سے گریز کرنا چاہیے جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید خراب کرنے کا باعث بنے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کرکٹ کے دو طرفہ تعلقات دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں بڑھتی کشیدگی کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں اس وقت خوراک کا بحران ہے، مگر اسی دنیا کے بعض حصوں میں ایک اوسط خاندان ہفتے بھر میں تقریباً 33,000 روپے کا کھانا کھا رہا ہے، تو دوسری طرف ایک ہفتے میں صرف 82 روپے کا کھانا کھانے والے خاندان بھی موجود ہیں۔ جرمنی کے میلینڈر خاندان کے سربراہ جارج کی عمر 45 سال ہے، ان کی اہلیہ سوسن 43 سال کی ہیں اور ان کے دو بیٹے 14 اور 10 سال کے ہیں، جو کہ ایک ہفتے میں 33,000 کا کھانا کھا جاتے ہیں۔
آسٹریلیا کی مولے فیملی کے سربراہ 43 سال جان ہیں۔ ان کی اہلیہ اینی کی عمر اس وقت 41 سال ہے۔ ان کی ایک بیٹی ایملی 15 سالہ اور ایک بیٹا 5 سال کا ہے۔ یہ خاندان ایک ہفتے میں تقریباً 20,000 کا کھانا کھا جاتے ہیں۔ اٹلی کے مانزو فیملی کے سربراہ گوسپلے 31 سال کے ہیں۔ ان کی اہلیہ ماریٹا کی عمر اس وقت 30 سال ہے۔ ان کے بیٹوں کی عمر بالترتیب 2، 7 اور 9 سال ہے اور یہ لوگ ایک ہفتے میں 17,000 روپے کا کھانا کھا جاتے ہیں۔ کویت ایک غیر زرعی ملک ہے لیکن تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ کویت غذائی اشیاء کا 98% درآمد کرتا ہے۔ یہاں کی الہافن فیملی کے سربراہ وفا عبدالعزیز قدینی کی عمر 37 سال ہے۔ ان کی اہلیہ صالح حماف الہافن کی عمر 42 سال ہے۔ ان کے بچوں کی عمر بالترتیب 2، 10، 13 اور 4 سال کے قریب ہے۔ ان کا ہر ہفتے کچن کا خرچہ تقریباً 15,000 روپے ہے۔ امریکی کیون فیملی کے سربراہ 38 سالہ کریگ کیون ہے اور ان کی اہلیہ ریگن روٹائن کی عمر 42 سال ہے اور ان کے 2 بچوں کی عمر 5 اور 3 سال ہے۔ اور یوں اس ایک مختصر فیملی کا ہفتے کا کچن کا خرچہ 10.5 ہزار روپے ہے۔ چین کے کی کوئی فیملی کے سربراہ ہوانگ کی عمر 33 سال اور ان کی اہلیہ لی جن زیانگ کی عمر 31 سال ہے اور ان کا ایک ہی بیٹا ہے جس کی عمر 6 سال ہے۔ اس گھرانے کو ایک ہفتے میں کھانے پر تقریباً 4,000 روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ چین میں ہمسائے میں دنیا کا بلند ترین ملک منگولیا واقع ہے۔ یہاں کی باستوری فیملی کے سربراہ ایکزین باستوری ہیں۔ ان کی عمر 44 سال ہے۔ ان کی بیوی کی عمر 38 سال ہے۔ ان کے 2 خوبصورت بچوں کی عمر 17 اور 13 سال ہے۔ ان کے کچن کا ایک ہفتے کا خرچ 2,500 روپے سے زیادہ ہے۔ سوڈان میں ابو بکر فیملی کے سربراہ چیمیا اسحاق سلیمانی کی عمر 40 سال ہے اور ان کے بچوں کی عمر بالترتیب 2، 12، 5، 8 اور 16 سال ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مہاجر کیمپ سے ملنے والی غذائی اشیاء یا امداد کے علاوہ ان کا ایک ہفتے میں خوراک پر تقریباً 82 روپے خرچ اٹھتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔